عید کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، پبلک زیادہ ہے، عورتیں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، ان تک آواز خطبے کی نہیں جا رہی ہے، مردوں نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ عید کے دن پھر عورتوں میں گئے، وہاں جا کر آپ نے خطبہ دیا، پردے کی اوٹ سے آپ نے خطبہ دیا۔ ان لیڈیز میں آپ نے کہا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أريدكن الصدقة للناس، اے عورتوں کی جماعت، اے لیڈیز، اے خواتین، صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو بھی تمہارے پاس ہو تم اللہ کی راہ میں لٹاؤ، اللہ کی راہ میں دو۔ فإنی أريدكن الصدقة للناس، جب مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تمہیں جلتے ہوئے دیکھا، اے عورتوں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تمہاری تعداد دیکھی۔ ایک عورت بول پڑی اے اللہ کے رسول، عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ کیوں دیکھا؟ عورتوں کو وہ کون سی چیز ہے جو جہنم میں لے گئی؟ قل وبما یا رسول اللہ، کچھ تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی، عورتوں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی دکھائی دی؟ آپ نے فرمایا ہاں، انہوں نے دو بڑے کام کیے۔ پہلا کام تو یہ ہے ان عورتوں کا کہ وہ پہلا کام یہ ہے تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، یہ دو کام ہیں ان کے۔ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وہ لعن و طعن زیادہ کرتی ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں زیادہ کرتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت زیادہ کرتی ہیں۔ دو چار پانچ عورتیں جہاں بیٹھ جائیں، پورے محلے کی عورتوں کی کہانیاں وہاں بیان ہوتی ہیں۔ پانچ عورتیں آپ بٹھا لو اور پورے محلے کی عورتوں کی جاسوسی ہے، آپ کو پتا چل، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، پانچ عورتیں پورے محلے کی عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا چاہنا سب کچھ بتا دے گی، یہاں تک کہ ان کے پیشاب و پائخانے کی ٹائم بھی بتا دے گی۔ تو تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیاں تم زیادہ کرتی ہو۔ پہلی برائی یہ، اور دوسری برائی وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی نافرمانی تم کرتی، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی۔ جب سے آئی ہو تمہارے گھر میں کبھی خوشی نہیں ملی، پتہ نہیں یہ عورت کون سی خوشی چاہتی ہے، آج تک ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہمیں بھی تجربہ ہے، ہمیں بھی شادی کو 18-20 سال ہو گئے ہیں، کہ عورت کو خوشی کون سی چاہیے مولوی جدید سے سمجھ پائے، آپ سمجھ پائے، سمجھ پائے، اللہ بہتر ہے، کون سی خوشی اس کو چاہیے؟ ویسے بہت اچھا، سب کچھ ٹھیک، لیکن ایک دن اگر کبھی اونچا نیچا ہو جائے، اب آپ کو یقین ہے یہ 10 مہینے 8 مہینے گھر پہ ہم رہیں گے تو کہتے ہیں دھوبی کا گدھا گھر کا گھاٹ، وہ صورت ہو۔ پہلے جب 10-15 دن بعد تقریر کر کے باہر سے جب گھر جاتے تھے تو عزت ہوتی تھی، کیا پکے گا، کیا کھاؤ گے، بنائے عزت۔ آدمی آیا، شوہر دور سے آیا، چلو، اور پوچھتی کب جائیں گے، روزانہ ڈیلی پوچھا جاتا تھا کیا پکے گا کیا۔ یہ 8 مہینوں کبھی دال بن گئی، کبھی آلو بن گیا، کبھی کدو بن گیا، کبھی یہ، کیا کریں پکا، ساری عزت نکل گئی دیکھ لی۔ یہ 8 مہینوں میں بہت کچھ تجربہ نہیں کیا۔ یہ گھر کہاں ہے، سب کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ بھی ہو، ہمارے ساتھ بھی ہو، یہ کوئی بڑی بات۔ لیکن نبی اکرم نے کیا کہا، تکفرن العشیر، تم شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو۔ نافرمانی کیا ہوتی ہے کہ شوہر پیار سے اگر کوئی چیز دے رہا ہے، 5,000 مہینہ لیتا ہے، یہ جب سے تمہارے گھر میں آئی کوئی خوشی نہیں دیکھی، یہ شوہر کو سب سے زیادہ ناگوار گزرتا ہے، سب سے زیادہ برا اس کو اس وقت لگتا ہے شوہر کو جب کوئی یہ کہہ دے کہ جب سے آئی ہوں تب سے کوئی خوشی، اور یہ کہتے کبھی کبھی کہا جاتا ہے، کبھی جبکہ عورتوں کے اتنے حقوق میں نے بتائے
کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی اور اپنے بچے کا پورا خرچ اپنی بیوی کو نہیں دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیوی ہندا کو اجازت دی تھی کہ تم اپنے شوہر کی پاکٹ میں سے اپنے شوہر کی جیب میں سے اتنا پیسہ لے سکتی ہو جتنے میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا خرچہ چل جائے. اجازت ہے. اگر شوہر پورا خرچ نہیں دیتا تو بیوی اپنے شوہر کو بتائے بغیر اس کی پینٹ کی جیب میں سے لے سکتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے جب یہ مسئلہ میں نے بتایا تو دوسرے دن میری شیروانی کی جیب میں سے 5,000 روپے پہلے سب سے پہلے میری جیب کر دی. اب ہم نے کہا کہ جتنا خرچ ضرورت ہو اتنا, تو اب اس کا ناجائز فائدہ ادھر سے بھی ہوگا 5,000. تو اجازت ہے تو اب اس کا ناجائز فائدہ ادھر سے بھی اٹھتا ہے. ناجائز تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے, جو پہنے وہ اپنی بیوی کو پہنائے. اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کے گال پر کبھی تھپڑ نہ مارے. اور گال پر تھپڑ نہ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ پہ گھٹ پھونکے نہیں. گال چونکہ نازک جگہ ہوتی ہے, یہاں مارتے وقت آنکھ میں بھی لگ سکتی ہے, چہرے پر بھی تھوڑا سا. جبکہ فلمی ناول وغیرہ جو آتے ہیں اور ڈرامے وغیرہ جو بنتے ہیں وہاں تھپڑ گالی بھی مارے جاتے ہیں. اور یہ سیکھ دیکھ کر آج مردوں نے سیکھ لیا وہ بھی اپنی عورتوں کو گال بھی مارتا ہے. پہلی بات تو مارنا نہیں چاہیے, اور مارنا بھی اس وقت اجازت ہے جب آپ کی بیوی آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کے بستر پر کسی ایسے مرد کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا آپ کو ناگوار ہے, اور وہ آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتی. تو پہلے سمجھاؤ, اس کے گھر والوں کو بلاؤ, پھر محلے کے لوگوں کو بلاؤ. پھر ان تمام صورتوں کے بعد بھی آپ کی بیوی پھر بھی نہیں مانتی ہے تو اس کے بعد اجازت ہے کہ آپ اس کو ہلکی مار مار سکتے ہیں. ہلکی مار, اتنی مار کہ اس کے پیٹھ پر نشان نہ پڑ جائے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانے تو آپ ایک طلاق دیجیے. جب وہ حالت طہر میں ہو, یعنی مہینے پیریڈ سے پاک صاف ہو جائے, حالت حیض سے پاک صاف ہو جائے, تو آپ اس کو ایک طلاق دیں کہ میں نے تجھے طلاق دی. پھر ابھی آپ کے گھر میں رہے گی, وہ 1 مہینے تک چھوڑ دیجیے اس کو, اس کے قریب مت جائیے. اگر اس کو احساس ہوا کہ میرے بچے مر جائیں گے, میرے شوہر نے مجھے طلاق دیا ہے, تو وہ چاہے تو آپ کو منا لے گی اور آپ سے رجوع کر لے گی. آپ پھر مل جائیے. آپ کی بیوی, ابھی آپ تو آپ کی بیوی ہے, ابھی وہ الگ نہیں ہے. آپ بستر سے الگ ہو جائیے. آپ کھلائیں گے پلائیں گے بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ایک طلاق دے کے چھوڑ دیجیے. اس کو ملنا ہوگا تو مل جائے گی, نہیں تو دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں. آپ آج کے بعد نہیں, آپ اس کو پھر ملا لیجیے اور اپنے ساتھ رکھ لیجیے. یاد رکھنا, ایک طلاق آپ کی ختم ہو چکی ہے. اب آپ کو اپنی پوری زندگی میں صرف 2 طلاق دینے کا حق باقی ہے. بس ایک طلاق آپ کی ختم ہو گئی ہے, بندوق کی ایک گولی نکل چکی ہے, اب صرف 2 گولیاں آپ کی باقی ہیں زندگی میں. 2 اگر وہ نہیں مانتی ایک طلاق کے بعد بھی, تو آپ دوسرے مہینے میں جب وہ پیریڈ سے پاک صاف ہو جائے تو دوسرے مہینے میں آپ دوسری طلاق دیجئے کہ میں نے تجھے 2 طلاق دی. اب یہ 2 طلاقیں ہو گئی. ابھی بھی وہ آپ کی بیوی ہے, گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی, کھانے پینے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ابھی بھی سمجھ جائے, موقع ہے, اپنے بچوں کی زندگی برباد نہ کرے. ابھی بھی اگر مان جاتی ہے ٹھیک ہے میں آج کے بعد دوسرے کو بستر پر نہیں آنے دوں گی, تب وہ آپ کی بیوی ہے, آپ منا لیجیے اور وہ آپ کی بیوی ہے, آپ رجوع کر لیجیے. لیکن یاد رکھنا 2 طلاقیں آپ کی زندگی سے نکل چکی ہیں, اب صرف 1 طلاق باقی بچی ہے. بندوق کی 2 گولیاں آپ کی نکل چکی ہیں, اب صرف آپ کی بندوق میں, آپ کی پسٹل میں 1 گولی باقی بچی ہے. 2 طلاق کے بعد رجوع بھی کر لیا, تب بھی 1 ہی طلاق باقی بچی ہے بس زندگی. ہاں, اب وہ بہت ہی زیادہ عشق کا طوفان ہوگا اور آگ لگی ہوگی, بچوں کی پرواہ نہیں. ایسی عورت ہی ہوگی جو تیسری طرح نہیں, ابھی بھی نہیں سدھرے گی. تب آپ تیسرے مہینے میں سوچ لو, سمجھ لو, غور کر لو. جہاں تیسرے مہینے میں پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد آپ نے جو تیسری طلاق دی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری زندگی کے لیے آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہونے والی ہے. اور جو تیسری طلاق آپ کے منہ سے نکلی, میں نے تجھے طلاق دی, یہیں سے وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی, آپ اس کے لیے حرام ہو گئے, اور وہ یہیں سے عدت گزار کر دوسری شادی کر لے گی. اب آپ کی وہ بیوی نہیں رہی ہے, اب زندگی میں کبھی بھی وہ آپ کی بیوی نہیں بن سکتی ہے. ہاں,
کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے، 8-10 سال وہاں رہے اور وہ آدمی کبھی ادھر بھی نہ بنے اور وہ آدمی اس کو طلاق دے دے، تب آپ چاہیں تو اس کو نکاح میں لا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ آپ نے 3 طلاق جہاں اس طرح دی، اب وہ زندگی بھر کے لیے آپ کی بیوی نہیں ہے۔ اب آپ چاہیں کہ ہم 1 لاکھ کے لیے دوسرے سے نکاح کر دیں، پھر 2 طلاق لے لیں اور کرائے کا سوار تیار کریں، گھوڑا تیار کریں، تو معاف کرنا وہ دوسروں کی یہاں تو ہو سکتا ہے، ہم اور ہماری جماعت اور مسلک اہل حدیث اس کرائے کے سانپ اور کرائے کے گھوڑوں سے بہت دور ہے اور بہت پاک صاف ہے ہمارا مسلک۔ یہ تمہیں مبارک ہو کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے سانپ ہماری جھولی میں مت ڈالیے، ہم ایسے بھووں کو اور ایسے کرائے کے سانپ کو اپنی جماعت کے اندر جگہ نہیں دیتے۔ مذاق بنا کے رکھ دیا پارلیمنٹ کے اندر اور مذاق بنا کے رکھ دیا سپریم کورٹ کے اندر، ہے حلال؟ کتنا مذاق لایا گیا حلال ہے، حلال ہوتا ہے۔ آج لوگ کہنے لگے حلال ہے کہ ناجائز والا، حلال ہے کہ ناجائز والا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ 1 رات کے لیے تو کر لے۔ بہت سے لوگوں نے تو اپنی بیوی کسی اندھے حافظ کو کر دی، تو اندھا کر لے، کل طلاق دے دے، اس نے کہا دے دے، اور رات میں دونوں مر گئے، میاں بیوی دونوں، کہ سن میں تیری زندگی پر خدمت کروں گی، میں کیا وہ ہوں کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں، میں تیری زندگی پر خدمت کروں گی، تو ہم کو طلاق مت دینا تیری بیوی۔ اور سمجھنے کا لوگ مجھے خوبصورت بیوی بھی ہم جو طلاق دیں، صبح ہو گئے لوگ آئے طلاق دو، اس نے کہا وہ رہتے باپ کا حکومت سے آج تک وہ رکھے ہوئے، آج تک وہ رکھے ہوئے، کہنے لگا ہم نے تو نکاح کیا طلاق دینے کے لیے تھوڑی شکل۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں کو یاد رکھو، شریعت کا مذاق مت اڑاؤ۔ 12 بج گئے ہیں، کل مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے، یہاں سے ڈاک بنگلہ ہوتے ہوئے پاپوڑ سے ہوتے ہوئے دمکا سے ہوتے ہوئے مدھوپور اس طرف جانا ہے۔ تو میرے بھائی پورے دن بھر کا سفر ہوگا، رات میں سوئیں گے نہیں تو دن کا سفر نہیں ہو پائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطا کو بیٹھ جاؤ یار، دعا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، وہ والی دعا نہیں، دوسری دعا کر رہا ہوں، جس دعا پہ جھگڑا مسئلہ ہاتھ اٹھانے کا ہے، ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ